قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ نے ان نعت خوانوں کے نام لکھے ہیں، زیادہ دور مت جائیے، عربی کتابیں آپ کے بس کی نہیں ہیں تو کم از کم مدارج النبوہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی پڑھ لیجئے، اردو ترجمہ آ چکا ہے۔ امام قسطلانی کی المواہب اللدنیہ پڑھ لیجئے، امام زرقانی کی شرح المواہب پڑھ لیجئے، امام جو ہے برہان الدین حلبی کی سیرت الحلبیہ پڑھ لیجئے۔ یہاں سے وہاں تک بے شمار سیرت کی کتابیں ہیں، اور جہاں جن سیرت و نگاروں نے، جن محدثین نے، جن علماء نے حضور کی سیرتیں لکھی، وہاں حضور کے ان اصحاب کا ذکر کیا کہ حضور کی بارگاہ میں نعت کہنے والے کون سے صحابی تھے۔ ان میں حضرت حسان کا نام آتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کا نام آتا ہے، حضور کے چچا حضرت عباس کا نام آتا ہے، مولا کائنات علی مرتضیٰ کا نام آتا ہے، زید ابن حارث کا نام آتا ہے۔ یہ وہ مداح خوان رسول ہے جو نبی کی بارگاہ میں نعت لکھتے تھے اور حضور کو سناتے تھے۔ کیا کوئی حدیث میں دکھا سکتا ہوں کہ جب صحابی پڑھتے تھے تو سارے صحابی یہی کرتے رہتے تھے؟ یہ تماشا کیا ہے؟ یہ نعت خوانی ہے کہ بھانڈوں کی مجلس ہے؟ علماء بیٹھے ہیں، کوئی قدر نہیں، رم جھم رم جھم رم جھم رم جھم رم جھم، کائے کی رم جھم ہو رہی ہے؟ کیا پڑھ رہا ہے اس کو خود نہیں معلوم۔ نعت خواں کو تو نعت پڑھ رہا ہے، منقبت پڑھ رہا ہے، نظم پڑھ رہا ہے، پڑھ کیا رہا ہے تجھے خود نہیں پتا۔ اور ایسے لوگوں کو وجد آتا ہے جن کو اذان سننے کے بعد بھی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ بالکل حق نبی کی نعت پہ اتنے وجد آتے کہ موبائل کے لائٹ چالو گئے، ہر جلسے میں دیکھو تو نئی نئی بدعت۔ جتنا سنتوں پہ تم عمل نہیں کرتے اس سے زیادہ بدعتوں کو ایجاد کرنے کے لیے پلاننگ بناتے رہتے۔ کیا بات، بہت یہ حق تقاضا ہے بات۔ ممبر کا، میں بولوں گا کسی کو برا لگے میری بلا سے جائے 2 روٹی زیادہ کھائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا میں۔ بے شک بے شک، بہت خوب۔ اصلاح کے نام پہ کانفرنس منعقد کرتے ہو، پہلے اپنی تو اصلاح کر لو، تو ہم کیا دوسروں کو دعوت دیں گے جب ہماری اپنے حال بگڑے ہوئے۔ بے شک، بالکل حق ہے۔ آج مجھے اس لیے بلایا گیا ہے کہ میں بدعقیدگی ظاہر کروں اور بدعقیدوں کا جو ہے رد کروں، لیکن ذرا ہم اپنے گریبان میں بھی تو جھانکیں کہ بھائی ہم کہاں تک درست ہیں اور کہاں تک صحیح ہے۔ کیا بات ہے، بہت اچھی۔ ایک نعت خواں کا مجھے ذہن میں ذکر آ رہا ہے، نعت کہتے کس کو ہے؟ منی بھائی کا مجرا نہیں ہے کہ پڑھنے والا کیا پڑھ رہا معلوم نہیں، بس تکرار چل رہی ہے اور طوائفوں کے جیسے سروں پہ نوٹ نچھاور کی جاتی ہے، اسے ناطقوں پہ یوں کیا ہے یہ؟ چھچورے ہو تم لوگ؟ ارے تم مؤدب قوم ہو، تم مہذب لوگ ہو، بے شک، تم وہ لوگ ہو کہ اقبال کی زبان میں سبق پڑھ شجاعت کا، عدالت کا، سیاست کا، عدل کا کام لیا جائیں گا تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ بے شک بے شک، دنیا کا امام بننے آئے ہو، نچنیاں بن کے رہ سبحان گئے، اللہ سبحان کیا اللہ۔ امامت اور قیادت کرو گے؟ پھر ذلیل و خوار نہیں ہوں گے، ظالم تم پہ مسلط نہیں ہوں گے، تم نبی کے نام پہ ڈھنڈورا کرتے ہو، صلی اللہ علیہ حوصلے وسلم۔ بازی کرتے ہو۔ ایک نعت خواں کا میں نام بتاتا ہوں، کون ہے؟ عبد الرحمن ابن جامی رحمۃ اللہ تعالی۔ جی جی، بے شک عاشق بے شک، رسول کیا بات ہے۔ یہ ہوتے تھے عاشق رسول، یہ صلی ہوتے تھے اللہ نعت علیہ خواں۔ وسلم۔ حج کے لیے نکلے، جب نکلے تو سرکار کی بارگاہ میں ایک نعت کے کچھ فارسی میں اشعار لکھے اور ارادہ کیا کہ روضہ رسول پر حاضر ہوں گا، سرکار کی بارگاہ میں نعت کے اشعار عرض کروں۔ سبحان اللہ۔ جب مدینے کی سرحد کے باہر قافلہ رکا، سالار قافلہ کو بشارت ہوتی ہے کہ ہمارے اس قافلے میں ایک شخص ہے جس کا نام عبد الرحمن جامی ہے، علاقہ جام سے آیا ہوا ہے، اس کو مدینے میں داخلے کی اجازت نہیں ہے، اس کو روکو۔ سالار قافلہ خواب سے بیدار ہوا کہ مجھے قافلے کے اندر ایک شخص ہے جس کا نام عبد الرحمن جامی ہے، علاقہ جام سے، ہرات کا شہر ہے جو ایران کا علاقہ ہے، وہاں کے رہنے والے تھے، ہرات وہاں کے علاقہ جام کا رہنے والا شخص ہے، کون ہے تم میں سے وہ شخص؟ حضرت عبد الرحمن آگے بڑھے، کہا میں ہوں۔ کہا آپ کو اجازت نہیں ہے، حضور کی طرف سے حکم دیا گیا کہ آپ مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ لوگوں نے دیکھا تو لعن طعن شروع کر دی، بہت بڑا گناہگار پاپی معلوم ہوتا ہے، بہت بڑا خطاکار ہے، اس لیے حضور کی جانب سے اس کو روک دیا گیا ہے۔ آپ رونے لگے، روتے کہتے یا رسول اللہ آخر میرا قصور کیا ہے کہ اس غلام کو حاضر ہونے سے روکا جا رہا ہے؟
मचलते हैं, सालार काफिला की खुशामद करते हैं। सालार काफिला कहता है कि नहीं, इजाजत नहीं है, हमें डर है कि अगर हमने आपको अपने साथ मदीने के अंदर दाखिल करके लेके गए, साथ में ले गए, तो कहीं हम पर इताब नाजिल ना हो जाए। सालार काफिला ने इनकार कर दिया। तो बहरहाल काफिले के ऊपर से आपने एक तरह से मामला तय किया और कुछ दिनारों का उसको लालच दिया, कहा कि जो तुम्हारे सामान के संदूक है, एक संदूक में मुझे छुपा दो, उस संदूक को ऊंट पर बाहर कर दो, ऊंट पर लाद दो, कोई मुझे देखेगा नहीं, इस तरीके से मैं मदीने में दाखिल हो जाऊं। वो शख्स रुपये की लालच में आ गया, उसने रुपये लिए, लकड़े का बड़ा सा संदूक था, उसमें हज़रत जामी को संदूक पे रखा, संदूक बंद कर दिया, संदूक को ऊंट पे लाद दिया गया। सुबह जैसी हुई काफिला निकला, एक तेज हवा, गर्द गुबार, तूफान के ऊंटों ने और जानवरों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। ऐसा मदीने के जाने से तूफान उठा कि कोई आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। सालार काफिला ने हुक्म दिया कि यहीं खैमे नस्ब कर दो, जब तक तूफान न थमे हम आगे नहीं बढ़ सकते। बहरहाल रुक गए, रात का वक्त आया, फिर ख्वाब में बशारत होती है और फिर कहा जाता है कि अब्दुल रहमान संदूक में बंद है, फुला संदूक को खोलो, उसके अंदर छुप कर आ रहा है, पोशीदा। संदूक खोला गया तो अब्दुल रहमान कहता, अब्दुल रहमान नहीं थे, इश्क व मोहब्बत का एक पैकर था जो संदूक में कैद था और बाहर आजाद हुआ। सुभान अल्लाह। लोग अभी भी यही समझ रहे हैं कि साहब बहुत बड़ा पापी है, देखो छुप के जाना चाहता है, तब भी रोका गया। अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह रोते हैं, पूरी रात रोते, या रसूलल्लाह मुझ गुलाम को क्यों रोका जा रहा है, सरकार मेरी क्या खता है, मुझे माफ कर। इतना रोए कि रोना रसूलुल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान इस सालार काफिलों को बशारत होती है, सरकार बनफ्स नफीस तशरीफ लाते हैं और कहते हैं कि अब्दुल रहमान को आने दिया जाए। अर्ज़ के या रसूलल्लाह पहले क्यों रोका जा रहा था? फरमाया इसलिए कि अब्दुल रहमान ने हमारी मोहब्बत में एक ऐसी नात लिख कर लाई है कि अगर वो नात हमारी कब्र के पास आके पड़ता तो उस नात की कैफियत का यह आलम होता कि हमें अपनी कब्र मुबारक से बाहर जाहिर होना पड़ता। सुभान अल्लाह, इसलिए रोका जा रहा था। मगर अब्दुल रहमान ने इतना रोया कि हमें उस पर रहम आ गया, लिहाजा अब्दुल रहमान को इजाजत दी गई। और जब इजाजत, तब लोगों ने जाना कि अब्दुल रहमान किस आशिक के सादिक का नाम है, किस आशिक के रसूल का नाम है। और लोगों ने दस्तबोसियां शुरू कर दिया। आपने कहा मैं गुनाहगार हूं, मेरे हाथ को न चूमो, मुझे तो रसूल की बारगाह में जाने दो, काश ये जिंदगी रसूल की कदमों पे कुर्बान हो जाए। और आप बिलखते हुए, रोते और तड़पते हुए रोज़े रसूल पर जाते, और वो जब नात के अशार पढ़ते हैं, उलमा फरमाते हैं कि वो असर हुआ, सारी फिर पे वजतारी हुआ, रोज़े रसूल को जुम्बुश हुई, कब्र मुबारक शक होती है, बनफ्स नफीस सरकार तशरीफ लाते हैं, अब्दुल रहमान अपने जामी को उठाते हैं, पेशानी को सरकार पोसा देते, अब्दुल रहमान कदमों में गिर जाते, कहते अब्दुल रहमान तेरा ये नात कहना हमारी बारगाह में कबूल कर लिया गया। सुभान अल्लाह, सुभान। और तुझे अब हमारी बारगाह से बशारत दी जाती है, अब्दुल रहमान अब जाओ, अगले साल फिर लौट कर। सुभान अल्लाह। हज़रत अब्दुल रहमान जब तक कयाम रहा मदीने में, रात चले गए, जब आखिरी सलाम के लिए आए फिर वही आवाज़ है, अब्दुल रहमान जाओ, अगले साल फिर लौट कर। सुभान अल्लाह। अगले साल फिर आए, फिर सलाम अर्ज किया, फिर जवाब आया, फिर रुखसत के टाइम सलाम करते, फिर जवाब आता, अब्दुल रहमान जाओ, फिर आओ। सुभान अल्लाह। 2 बार 3 बार, बाद उलमा ने लिखा कि 33 मरतबा मदीने मुनव्वरा आना और जाना रहा। और जब 33वें बार आए, सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह, जवाब आया वालेकुम अस्सलाम। और फिर ये नहीं कहा गया कि अब्दुल रहमान जाओ और लौट कर आओ। फिर दूसरी बार सलाम करते, अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह, फिर सरकार कहते वालेकुम अस्सलाम अब्दुल रहमान। मगर ये जवाब नहीं आता कि जाओ और लौट कर आओ, तो खुद ही अर्ज करते या रसूलल्लाह, हर बार इरशाद होता था कि जाओ लौट कर आओ, सरकार इस बार इरशाद गिरामी नहीं हुआ। आका ने फरमाया अब्दुल रहमान ये तेरी और मेरी आखिरी ज़ियारत है, अब मैदान हश्र में हमारी मुलाकात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आशिक होते थे। किस अंदाज में नाते पढ़ी होंगी उन्होंने, बेशक। किस अंदाज में आला हजरत ने नात पढ़ी होंगी, तो किस अंदाज में आजिज़ी की होंगी। वो सुबह लालाजार फिरते हैं, सुभान अल्लाह। तेरे दिन है बहार फिरते हैं। कोई क्यों कर पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कितने हजार फिरते हैं। वो कुत्ते नहीं है, वो लफ्ज है कित्ते, इसला कर ले आप। वो क्या लफ्ज है? कित्ते, कितने की तस्कीर है कित्ते, कुत्ते पढ़ते हैं लोग उसको। कुत्ते नहीं हो, कित्ते है। तुझसे कितने हजार फिरते, तेरे जैसे लोग कई सैकड़ों आशिक फिर रहे हैं। अर्ज किया या रसूलल्लाह, जब तक आपका बनफ्स नफीस जियारत ना कर लूं मदीना छोड़ के नहीं जाऊंगा। ख्वाब में तो बहुत बार जियारत की है, दिन गुजरते रहे मगर जियारत का शर्फ हासिल नहीं हुआ।
تو شکایت کے انداز میں پھر یہ نعت کے اشعار لکھے، وہ سوئے لالا سہار پھرتے، تیرے دن ہے بہار پھرتے، کوئی کیوں کر پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتنے ہزار۔ ہزار پھرتے۔ یہ نعت کے اشعار لکھنے کے بعد نیند لگی، کسی بیدار کرنے والے نے بیدار کیا، احمد رضا اٹھو سرکار تشریف فرما۔ دیکھا سبحان قبر اللہ مبارک شک ہوئی، سرکار بنفس نفیس سامنے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ عاشق تھے نعت خواں کہ جن کے عشق کی بنیاد پر انہیں تو زیارت ہوئی، ان کے سبب اور لوگوں کو بھی سرکار کی زیارت ہوئی۔ سبحان اللہ۔ بہرحال میرا یہ موضوع نہیں ہے، ورنہ میں ایسے عاشقوں کی ایک فہرست ہے میرے پاس جن کی میں نعت کے کلاموں کا انداز اور حضور کی بارگاہ سے ان کو کیا شرف قبولیت ملی، اس پر ایک سلسلے وار میں گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی اصلاح کیجیے، بے شک بے شک۔ نئے نئے تماشے مت کیجیے کہ کہنے والوں کو آپ کا مذاق اڑانے کا موقع ملے، آپ کو تنقید کرنے کا موقع ملے۔ بالکل حق۔ نعت رسول ادب کے ساتھ سنی جاتی ہے، ادب بے کے ساتھ شک پڑھی بے جاتی شک بے شک۔ سبحان ہے، یہ اس اللہ۔ کے طریقے نہیں ہیں۔ بالکل حق۔ یہ آج پہلا جلسہ میں نے دیکھا، اس سے پہلے کئی جلسے میں نے اٹینڈ کیے، یہاں بھی برن پور اس سے پہلے آیا، لیکن اس سے پہلے میں نے کبھی یہ موبائل والا شو نہیں دیکھا۔ یہ بھائی بریک ڈانس کرتے ہیں نا وہ جو فلم ایکٹر، یہ وہاں تماشے چلتے ہیں۔ دینی مجلسوں میں اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، اس سے پرہیز کی۔ بے میری شک۔ شرعی ذمہ داری تھی کہ یہ میرے سامنے ہوا تو اس کی میں تردید کروں، تاکہ کل کوئی کہنے والا یہ نہ کہے کہ فاروق رضوی بیٹھا تھا اس کے سامنے سب تماشے ہو رہے۔ میں نے اپنا فریضہ ادا کیا، ماننا نہیں ماننا آپ کے ذمے ہے، مانو گے آپ کا فائدہ ہے، نہیں مانو گے کل آپ کو بارگاہ رسول میں جواب دوں۔ بے شک بالکل حق ہے۔ تو محبت کے ساتھ نعت پڑھیے، عشق کے ساتھ ادب کے ساتھ نعت پڑھیے اور ادب کے ساتھ سنیے۔ تصور کیجئے اگر اس بزم میں اعلیٰ حضرت بیٹھے ہوتے اور اس طریقے سے آپ نعت سن رہے ہو تو اس طرح سے پڑھی جا رہی ہو کہ اعلیٰ حضرت گوارا کرتے، خدا کی قسم اتنے جوتے مارتے کہ سر کے بال جھڑ جاتے۔ اعلیٰ حضرت اس عاشق صادق کا نام ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے رسول کا ادب تو بہت بڑی بات ہے، حضور فرماتے صلی اللہ علیہ بچپن میں وسلم۔ ایک بار جب مجھے گھر والوں نے بتا دیا، میرے والد نے بتا دیا کہ اس سندھ غوث اعظم کا روزہ ہے، پھر فقیر نے تا عمر تک اس طرف کبھی قدم رکھ کے لیٹا اور سویا نہیں ہے۔ جو بارگاہ غوث اعظم کا اتنا ادب کرے، محفل اطاعت کیسی ہوتی ہوگی اعلیٰ حضرت؟ اس لیے پرہیز کیجیے چیزوں سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں پر تین بڑی مصیبتیں ہیں، تین فتنے ہمارے ساتھ بہت زیادہ عروج پر ہیں۔ فتنے تو چھوٹے چھوٹے بہت سارے ہیں، مصیبتیں مسلمانوں پہ چھوٹی چھوٹی بہت ساری ہیں، لیکن بڑی تین مصیبتیں اگر آپ ان ساری چھوٹی مصیبتوں کو نظر انداز کر کے دیکھیں تو تین فتنے وہ ہیں جس نے مسلمانوں کو اپنے گھیرے میں لے رکھا اور مسلمان ان فتنوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس میں ایک دشمنان اسلام کا فتنہ ہے جس کی بھرپور کوشش ہے کہ ہمیں اسلام سے ہٹا کے مرتد ارتداد کی طرف لایا جائے، اور اس کا ذریعہ انہوں نے ہمارے ہاں کی کمزور کڑی ہماری بہنوں کو چنا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر ایک مسلمان کی کسی ایک لڑکی کو اگر ہم نے اپنی طرف کھینچ لایا کسی بھی طریقے سے، ایک نسل کو ہم پوری طرح خراب کر دیں۔ ایک یہ بہت بڑا فتنہ ہے ہمارے۔ آج اس قدر ہم مسلمانوں پر پریشر اور اتنا پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ مسلمان اپنے تخصص کو، اپنے اسلام کی شناخت کو، اپنی اسلام کی نشانیوں کو دن بدن چھوڑتا ہے۔ کئی نمازوں کو لے کر تکلیفیں دی جاتی ہیں، کئی داڑھی کو لے کر فتنہ کھڑا کیا جاتا ہے، کئی لباس کو لے کر ماب لنچنگ ہو جاتی ہے۔ مختلف طریقے سے مسلمانوں کو دبانے اور ستانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک غیر مسلموں کا فتنہ ہے جو اسلام کو فنا کرنا چاہتا ہے اور اہل اسلام کو اسلام سے ہٹانا چاہتا ہے۔ اب یہ تو کھلے دشمن ہیں ہمارے، ان دشمنوں کو ہم آسانی سے پہچان بھی لیتے ہیں۔ اگر کوئی اس طرح کا دشمن آتا ہے اور اسلام کے خلاف کچھ کہتا ہے تو ہم اس کے حلیے سے، اس کے انداز سے، اس کی مذہبی شناخت سے ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ شخص کون ہے۔ حافظ احسان صاحب تو شاید اتنا وہ لوگ مانتے ہی نہیں، نئی نئی چیزیں لاتے ہیں، نئی چیزیں لاتے ہیں۔ یہ ایک بار اندور میں یہ جلسوں کو مذہبی جلسوں کی طرح دیکھیے، غیروں کی نقل مت کیجیے آپ۔ بے شک بے شک۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔
बहुत खूब। हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज एहसान साहब श्रीलंका दामद बरकातुहुल आलिया, 4 बजे उनकी ट्रेन है आसनसोल से। तो हजरत को 4 बजे से पहले, 4 बजे ट्रेन पकड़ना है तो कम से कम 3:30 बजे तो यहाँ से निकलना पड़े। तो आधा घंटा कम से कम तैयारी और सूटकेस वगैरह लेना और फिर स्टेशन जाना उसमें लग जाए। तो वक्त बिल्कुल ज़्यादा है नहीं, 12:30 बज रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने देर में इनकी और मुझे अपनी तकरीरों को समेटना। तो अब अगर उसमें आप थोड़ा सा इस तरह से डिस्टर्बेंस करोगे तो मसला हो जाएगा। इसलिए आप बराए करम तशरीफ रखें और संजीदगी के साथ गुफ्तगू करें, ज़्यादा वक्त मैं आपका नहीं लूँगा। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि 3 फितने इस वक्त मुसलमानों के ताल्लुक से बहुत ज़्यादा शदीद फितने हैं। एक दुश्मनान इस्लाम का फितना, जो दिन ब दिन नित नए तरीके खोजता रहता है कि मुसलमानों को कैसे कमज़ोर किया जाए, माली एतबार से उनकी मजहबी शनाख्त को कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे उन पर प्रेशर कायम किया जाए और किस तरह उनको हिंदुस्तान में दबा कर रखा जाए और इस हाल तक उनको पहुंचा दिया जाए कि वो अपनी मजहबी शनाख्त का खुलकर इजहार भी ना कर सके। ये एक तवील गुफ्तगू है। सियासी हालात किस तरह के हैं वो आप बेहतर तौर पे जानते हैं। अब दूसरा जो एक फितना है मुसलमानों पर इस वक्त, वो है बदअकीदगी का फितना। ये एक हमारे अंदरूनी दुश्मन है। एक दुश्मन तो वो है दुश्मनान इस्लाम, जो खुला दुश्मन है, जिसको हम समझ भी लेते हैं, पहचान भी लेते हैं, उसकी साजिशों को बहुत हद तक समझ लेते हैं। लेकिन एक हमारा दुश्मन वो है जो हमारे बीच में होता है, हुलिया भी हमारी तरीके का होता है, कपड़े लिबास भी हमारी तरीके के पहनता है, उसके नाम भी हमारी तरह के होता है, तहजीब तमद्दुन रहन सहन सब कुछ हमारा, इबादत भी करता हुआ नजर आएगा, नमाज भी पढ़ता हुआ नजर आएगा, हमारी मसाजिदों में भी नजर आएगा, ईदगाहों में भी नजर आएगा। गर्ज के उसको देखकर पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ये हमारा है या दुश्मन है हमारा। लेकिन मसला कहां खड़ा हो जाता है कि अहले फहम हजरात जो है हमारी जमात में, यह अहले इदराक है, जो इदराक की सलाहियत रखते हैं, जो समझ बूझ रखते हैं, जो इंसानों को पहचानने का सलीका रखते हैं, उनके गुफ्तगू से, उनके अकायद और नजरियात से उनको भाप लेते हैं और उनको समझ लेते हैं। और ये सलाहियत हमारे कौम में हर फर्द में नहीं होती। बेशक मखसूस बिल्कुल होते हैं वो हक है। लोग जो इस तरह की सलाहियत अल्लाह उनको नवाजता है, और ये सलाहियतों से जो बहरावर होते हैं वो हमारी जमात के उलमाए अहले सुन्नत। बेशक। और तीसरा फिर एक और फितना है, वह है मुज़ब्ज़बियत का फितना, सुलाकुल्लियत का फितना, पिलपिलापन, इधर भी और उधर भी तय नहीं कर पाते हैं बेचारे के किधर जाएं। ये भी ठीक नजर आता है उनको, ये भी ठीक नजर आता है। दोनों ग्रोह में इम्तियाज नहीं कर पाते कि कौन हक है और कौन बातिल है। और ऐसे लोगों से अक्सर जब मुलाकात होती है और इनको तंबीह की जाती है, मुतनब्बे किया जाता है कि भाई ये छुपा हुआ दुश्मन है, लेकिन ये हक दर हकीकत हमारा दुश्मन है। और हमारा इसलिए दुश्मन है कि ये हमारे अल्लाह और हमारे रसूल का दुश्मन है। बेशक। तो हमारी कौम इस बात को मानने से, इस तंबीह को कबूल करने से, इस नसीहत को मानने से इनकार कर देती है। कहती कैसी बात कर रहे हैं भाई, नमाज तो पढ़ते हुए हम उनको भी देखते हैं, नाम उनके भी मुसलमानों की तरह है, दाढ़ियां उनकी भी है, लिबास भी उनके मुसलमानों की तरह है, हमारी तरह रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हमारी तरह सारे मामलात है। हम कैसे समझ ले कि भाई ये गलत है? और ये सुलाकुल्लियत, ये तज़ब्ज़ुब, ये इधर भी और उधर भी है, ये जो मामला होता है इतना खतरनाक होता है कि ये बदअकीदगी की पहली सीढ़ी होती है। अगर अल्लाह तौफीक दे, हिदायत नसीब में है, वक्त पर हिदायत मिल गई, वक्त पर शऊर और समझदारी आ गई तो बच जाता है इंसान। वरना फिर अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, अगर उसने समझने की कोशिश नहीं की, अपने आप को इस सुलाकुल्लियत के फितने से बाज ना रखा, तो नतीजा ये होता है कि सुलाकुल्लियत के बाद नऊज़ बिल्लाह फिर वो गुमराहों में होता है, गुमराहों के बाद फिर कुफ्र की तरफ चला जाता है, और कुफ्र के बाद इस्लाम से खारिज होकर मुर्तद हो जाता है। लेकिन वो समझता अपने आप को उस वक्त भी मुसलमान है। अब कैसे जाने हम भाई
کہ جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا اپنا نہیں، اس کو کیسے پہچانے، کیسے سمجھے، تو اس کا بہت آسان طریقہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے، سب کچھ اس کی خبر دی۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، بلکہ میں یہ بتاؤں کہ یہ حدیث پاک اتنی مستند ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا محدث گزرا ہو جس نے اپنی کسی نہ کسی حدیث کی کتاب میں اس حدیث کو نقل نہ کی۔ سبحان اللہ۔ حتیٰ کہ میں نے تحقیق کی تو میں نے پایا کہ تقریباً 18 اجلہ صحابہ اکرام ہیں جو اس حدیث کے راوی ہیں۔ سبحان بڑی اللہ۔ مشہور حدیث ہے، آپ نے 12 سنی ہوں گی۔ ترمذی کے الفاظ یہ ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، ان بنی اسرائیل تفرقت سنتین علی سبعین ملہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قوم بنی اسرائیل میں، اے لوگوں، قوم بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم گزری، رسول اللہ سے پہلی کی امت بنی اسرائیل گزری جس میں بہت سارے انبیاء اکرام مبعوث ہوئے، حضرت عیسیٰ تک سب بنی اسرائیل میں آئے۔ فرمایا کہ قوم بنی اسرائیل میں اختلاف ہوا تو وہ قوم 72 فرقوں میں بٹ گئی۔ اللہ اکبر۔ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 30 و70 مِلَّةً۔ اور اے لوگوں آگاہ ہو، میری امت میں بھی اختلاف ہوگا تو میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائیں گی۔ وہ 72 فرقوں میں بٹے لیکن میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ الا ملۃ واحدہ، صرف ایک جماعت ہوں گی، ایک گروہ ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ قالوا من ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنتی جماعت کی، جنتیوں کی پہچان کیا ہے، ان کی نشانی کیا ہے، کیسے ہم ان کو پہچانے کہ جنتی ہے؟ تو آقا نے جو پہچان بتائی، اس زمانے میں اس پہچان کو جاننا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آقا نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، کہا جنتیوں کی پہچان یہ ہوں گی جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوگا، وہی جنتی ہوں گا۔ بے شک حق ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ایک پیمانہ ہمیں مل گیا کہ اگر کوئی ہمارے حلیے میں آ رہا ہے، سر پہ ٹوپی اور داڑھی لگی ہوئی ہے، جسم پہ اسلامی لباس سجا ہوا ہے، وہ اس وقت تک ہمارا اپنا نہیں ہو سکتا کہ جب تک ہم یہ نہ جان لیں کہ اس کی بولی، اس کا عقیدہ، اس کا نظریہ وہی ہے جو رسول اللہ اور صحابہ کا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اس کا عقیدہ صحابہ رسول کے عقیدے کے مطابق ہے، ہمارا ہے، ورنہ پھر وہ ان 72 فرقوں میں سے کسی نہ کسی ایک فرقے سے ضرور تعلق رکھتا ہے، اور ایسے شخص سے ہمیں اپنے ایمان کو اور اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ بے شک۔ آج جو موجودہ جماعتیں ہیں، کچھ نامزد ہیں، مختلف ناموں سے وہ اپنی آئیڈینٹی کو بتاتے ہیں، مختلف ناموں سے پہچانے جاتے ہیں، جانے جاتے ہیں۔ ہم اہل سنت اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، ہمارا دعویٰ ہے، اور ہمارا دعویٰ ہی نہیں، اس کا ثبوت ہے کہ ہم وہی ہیں جو 1400 سال سے چلے آ رہے ہیں۔ بے شک۔ ہمارا وہی عقیدہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیدہ اپنے صحابہ کو دیا، صحابہ سے تابعین کو ملا، تابعین سے تبع تابعین کو، اور تبع تابعین سے ائمہ سے ہوتے ہوئے ہم تک وہ عقیدہ پہنچا۔ اور آج جو کچھ جماعتیں الگ الگ ناموں سے نامزد ہے، ہم ان کو اہل سنت اس لیے نہیں سمجھتے کہ ہم نے رسول اللہ کی اسی حدیث پاک کو کسوٹی بنایا، ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوں گا وہی جنتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ 3 فتنے ہیں جو ہمارے ایمان کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ صلح کلیت کا ایک فتنہ، ایک جو ہے بدعقیدگی کا فتنہ، اور ایک دشمنان اسلام جو کھلے طور پر ہے۔ بدعقیدہ کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے ایمان کو کیسے برباد کرے، تو ہمارے درمیان، ہمارے بیچ رہ کر کچھ ایسے عقائد اور نظریات کو داخل کر دیا گیا یا داخل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جو صحابہ رسول کا عقیدہ ہرگز نہیں ہے۔ اس تعلق سے تاریخ اسلام میں جو پہلا فرقہ بنا تھا وہ شیعہ فرقہ، ہمارے علماء کی محنتوں کا ثمرہ تھا کہ اس فتنے کو، اس فرقے کی نظریات اور اس کے باطل عقائد کا ایسا قلعہ کما کیا، صدیوں تک یہ فتنہ دفن رہا، دبا رہا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اب کچھ سالوں سے یہ فتنہ دوبارہ ہمیں پھر نظر آ رہا ہے، اور اہل بیت کی محبت کی آڑ میں یہ فتنہ ہمارے گھر تک پہنچ چکا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی زبان میں اگر کہوں کہ شیطان کے حربوں میں سے سب سے شدید تر حربہ یہ ہے کہ شہد کے بہانے زہر پلاتا ہے، اور دوا کے بہانے جو ہے زہر دیتا ہے۔ بے شک۔ شہد یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت دکھائی جاتی ہے، لیکن جب اندر جھانکو تو نظریات، عقائد کچھ اور نظر آتے ہیں۔
بے شک بالکل حق اگر ہے. شیعہ فرقے کی ہم بات کریں تو اتنے باطل نظریات ہیں کہ جو خدا کی قسم نہ ہرگز صحابہ کا عقیدہ ہو سکتے نہ رسول کا عقیدہ ہو. میں بہت سارے اگر عقائد بتاؤں تو رات چھٹی پڑ جائیں گی. صرف ایک عقیدہ بتاؤں گا، پروف میں ایک ویڈیو دکھاؤں گا. فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ جن کا یہ عقیدہ ہے تو کیا ہم ان کو صحیح کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہماری صلح کلی والی پالیسی صحیح ہے کہ کسی کو برا نہ کہا جائے؟ یہ بھی صحیح، وہ بھی صحیح. ایک عقیدہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ سب جانتے ہیں قرآن عظیم کتنے پارے ہیں؟ 30 پارے. 30 پارے کس پر نازل ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کتابی شکل میں کس نے جمع کیا؟ سب سے پہلے کتابی شکل میں جمع کرنے والی ذات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اپنے دور خلافت میں چند صحابہ کی ٹیم تیار کر کے انہوں نے کتابی شکل میں قرآن کو جمع کیا. مشورہ حضرت عمر کا تھا کہ کتابی شکل میں قرآن جمع کر دیا جائے، اس لیے کہ حفاظ انتقال کریں گے، جنگوں میں شہادت پا رہے ہیں. ایک وقت آئے گا کہ جب دنیا سے حفاظ ختم ہو جائیں گے، قرآن کا کوئی یاد کرنے والا نہ رہے گا. نتیجہ یہ ہوگا کہ قرآن کی بہت ساری باتیں ذہنوں سے جو ہے نکل چکی ہوں گی. لوگ اس تعلیمات سے، قرآن کی باتوں سے ناواقف ہونے کی بنیاد پر قرآن کا بہت بڑا حصہ ضائع ہو جائے. اس کی حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن عظیم کو مصحف کی شکل میں، کتاب کی شکل میں جمع کر دیا جائے. یہ مشورہ صحابہ نے پسند کیا، کتابی شکل میں جمع ہوا، 30 پاروں کی شکل میں جمع ہوا. اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، 1400 سال کا عقیدہ ہے کہ جس طرح ابو بکر نے جمع کیا وہی قرآن تھا، جیسا حضور پہ نازل ہوا تھا، جیسی آیتیں حضور نے پڑھ کے تلاوت کی تھی، نہ اس کا زیر بدلا ہے نہ اس کا زبر بدلا ہے. بے شک. اور اس کے تحفظ کا یہ عالم ہے کہ آج بھی اگر کوئی حافظ قرآن تراویح پڑھتا ہے، تراویح سناتا ہے، یا کوئی نماز میں قرات کرتا ہے، یا کوئی تقریر میں آیت پڑھتا ہے اور آیت میں اگر زیر و زبر کبھی غلطی ہو جائے، فرق پڑ جائے، تو ایک نہیں سینکڑوں ٹوکنے والے ہوتے، سینکڑوں واقف ہوتے جو سمجھ لیتے، جان لیتے کہ بھئی پڑھنے والے قاری سے فلاں جگہ غلطی ہو گئی ہے. بے شک. یہاں زیر تھا زبر سے پڑھ لیا، زبر تھا زیر سے پڑھ لیا. یعنی اس کی حفاظت کا یہ عالم ہے کہ زیر و زبر بھی اس کا بدلہ نہیں جا سکتا. لیکن شیعہ وہ باطل فرقہ ہے جو محبت اہل بیت کی آڑ میں ہمارے درمیان میں داخل ہونا چاہتا ہے، جنہوں نے یہ عقیدہ بنایا معاذ اللہ نعوذ باللہ کہ آج جو موجودہ قرآن ہے یہ قرآن محفوظ ہے ہی نہیں، یہ تحریف شدہ قرآن ہے. حضرت ابو بکر کو اہل بیت سے بہت نفرت تھی، لہذا اس نفرت کی بنیاد پہ معاذ اللہ صد بار معاذ اللہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کا بہت سارا وہ حصہ جو اہل بیت کی فضیلت میں آیا تو اس کو قرآن سے نکال دی. اور باقاعدہ باضابطہ اسی کتابیں اس فرقے میں لکھی جو اس فرقے کے، ہمارے نزدیک تو ان کی کوئی حیثیت نہیں، مگر اس فرقے کے معتبر مستند معتمد علماء کہلاتے ہیں، جن میں اگر میں نام لوں تو کلینی ہے ایک، اصول کافی انہوں نے کتاب لکھی. معاذ اللہ ان کتاب کی نسبت امام جعفر کی طرف کی گئی کہ ساری روایتیں ہم نے امام جعفر حضرت ابو عبداللہ امام جعفر سے نقل کی، اور ساری من گھڑت روایتیں امام جعفر کے خاتے میں ڈال کے کہا گیا کہ صاحب قرآن میں اتنے ہزار آیتیں تھی، اتنی آیتیں ابو بکر نے نکال دی، اتنی ہزار موجود. قرآن کا ایک بڑا حصہ نکال دیا. ملا باقر مجلسی اس فرقے کا ایک مولوی ہے، اس نے حیات القلوب نام کی کتاب لکھی، اس میں ذکر کرتا ہے کہ سورہ اہل بیت ایک مکمل سورت تھی، ابو بکر نے پوری سورت کو نکال دیا. قرآن کی آیتوں میں تحریف کی، جہاں جہاں علی کا نام تھا وہاں علی ہٹا کے مختلف جملے لائے گئے. اہدنا الصراط العلی، آیت یوں تھی اللہ اے اللہ ہمیں علی کے راستے پر چلا، ابو بکر نے لفظ علی ہٹایا اور آیت کو یوں کر دیا اہدنا الصراط المستقیم. مستقیم نہیں تھا، وہاں علی تھا. کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. یہ آیت ابو بکر نے بدلی، آیت یوں تھی فَاسْأَلُوا عَلِيٍّ لا تعلمون، علی سے پوچھو اگر تم کو علم نہ ہو. علی ہٹا کے اہل ذکر کر دیا. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. کہا یہاں پر مِن مثل نہیں تھا بلکہ یہاں تھا مِن مثلی نہیں تھا بلکہ تھا مثل علی. علی کے مثل ہے جو کچھ ہم نے اپنے پیغمبر محمد پہ نازل کیا اور ساتھ میں علی کی جیسا بھیجا، اس کی مثل کوئی اور علی ہو تو لے آؤ. وہاں علی ہٹا کے صاحب وہاں پہ قرآن کر دیا انہوں نے، جبکہ وہاں ذکر علی تھا. اس طرح بہت ساری آیتیں باضابطہ اصول کافی میں لکھی ہے. یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، 6 جلدوں میں چلی. حیات القلوب میرے پاس موجود ہے جس میں یہ باتیں لکھی گئی ہے کہ ابو بکر نے بدل دیا. پھر کہا گیا کہ جب ابو بکر بدل رہے تھے تب سوال ہوتا ہے بھئی علی کیا کر رہے تھے اس وقت؟
بھائی علی شیر مرداں شاہ یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، جس کی شان یہ ہو قرآن بدلا جا رہا ہو وہ خاموش کیوں ہے؟ کہتے ہوا یہ کہ حضرت علی نے قرآن ترتیب دیا، اوریجنل قرآن لکھا اور اسی طرح قرآن لکھا جیسے حضور پر نازل ہوا تھا، اوریجنل صحیح قرآن لے کر ابو بکر کی خدمت میں پہنچے اور کہا ابو بکر 2 مہینے میں مسلسل قرآن لکھتا رہا، 2 مہینے کی جو ہے محنت و مشقت کے بعد میں یہ اوریجنل قرآن لایا ہوں جیسا رسول پہ نازل ہوا تھا، جیسا آقا نے بتایا تھا۔ تم نے قرآن میں تحریف کیا، تم نے قرآن کی آیتوں کو بدل دیا، یہ قرآن ہے اوریجنل، اس کو رائج کرو، اس کے نسخوں کو بناؤ اور ان نسخوں کو مسلمانوں میں عام کرو۔ تو حضرت ابو بکر اور عمر نے کہا ہمارے لیے جو ہم نے قرآن لکھا یہی کافی ہے۔ تو علی کو جلال آیا اور اس قرآن کو لے کر آپ نے ہوا میں ہاتھ لہرایا اور ہاتھ لہرا کے کہا دیکھ رہے ہو اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو اس قرآن کو دیکھ رہے ہو، دیکھ لو دیکھ لو، اب قیامت تک تم اس قرآن کو دیکھ نہ سکو گے، آخری بار اس اوریجنل اصلی قرآن کا دیدار کر لو۔ پھر اس کے بعد حضرت علی آئے، اپنے بیٹے حسن کو قرآن دیا، کہا بیٹا حسن یہ قرآن اپنے وصی کے علاوہ، اپنے وارث کے علاوہ کسی کو نہ دینا، کسی کو نہ دکھانا۔ تو امام حسن نے امام حسین کو قرآن دے دیا، امام حسین نے وہی وصیت کی پھر اپنے بعد والوں کو، انہوں نے امام زین العابدین کو دے دیا، امام زین العابدین نے امام باقر کو دے دیا، امام باقر نے امام جعفر کو دے دیا، انہوں نے حضرت امام موسیٰ قاسم کو دے دیا، انہوں نے حضرت امام نقی علی کو دے دیا، انہوں نے حضرت امام علی سقی کو دے دیا، انہوں نے حضرت امام جواد کو دے دیا، انہوں نے حضرت امام حسن عسکری کو دے دیا، انہوں نے امام مہدی کو دیا۔ امام مہدی لے کر وہ قرآن لے کر غائب ہو گئے، قیامت کے دن اوریجنل قرآن لے کر آئیں گے۔ تو آپ کے اور ہمارے گھر میں جو قرآن ہے وہ کون سا ہے؟ ڈپلیکیٹ۔ جن کا یہ عقیدہ ہو کیا ہماری صلح کلیت اتنی نیچ ہو گئی ہے، اتنی گر گئی ہے کہ ہم ان کو بھی کہیں کہ یہ بھی صحیح ہے، کسی کو برا نہ کہو؟ جو ہماری قرآن، ہماری کتاب، اللہ کی کتابوں کو ہی صحیح ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آپ کہیں گے فاروق صاحب ہم کیسے یقین کر لیں، آپ نے نام لیے کتابوں کے، ان کتابوں کے تو نام بھی نہیں سنے ہم نے۔ اصول کافیہ پہلی بار سن رہے ہیں، حیات القلوب ہم پہلی بار سن رہے ہیں، ناسخ التواری کی کتاب ہم پہلی بار سن رہے ہیں، بہت ساری کتابوں کے آپ نام اور بھی لے لیں، ہم تو سب پہلی بار سن رہے ہیں، کیسے یقین کریں؟ تو میرے پروگرام کی خاصیت یہی ہوتی ہے کہ میں کتابوں کے ساتھ ساتھ کچھ بولتے ہوئے چہرے بھی دکھا دوں تاکہ یقین ہو جائے۔ ساؤنڈ چالو رہے اس کا بھائی لیپ ٹاپ کا۔ ابھی حال ہی میں پاکستان کے ایک صاحب زندہ ہے، مردہ نہیں ہے، میں زندہ کو ہی دکھاتا ہوں۔ ان کا نام ہے جناب مولوی شبیر حسن میثم۔ پاکستان کی شیعہ اہل تشیع کی ایک بہت بڑی تنظیم ہے جس کا نام ہے الزہرہ اکیڈمی، اس کے چیف ہے، ایران سے ان کے روابط اور تعلقات ہیں۔ یہ چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے، ہمارے پڑوسی ملک پاکستان میں اہل تشیع کے بہت بڑے عالم مانے جاتے ہیں۔ یہ تقریر میں دعویٰ کرتے ہیں کہ مبارک و شیعو، وہ قرآن جو غائب ہو گیا تھا وہ ہمیں مل گیا۔ اس کو ہم نے کیا کیا ہے، برٹش میوزیم لائبریری کو بھیجا ہے برٹین میں، تاکہ وہ اس کو چیک کر کے بتائیں کہ یہ اسی زمانے کا کاغذ ہے، اسی زمانے کی سیاہی ہے، تاکہ تصدیق کرے وہ کہ یہ وہی قرآن ہے۔ یعنی انداز لگائیے قرآن اللہ کی کتاب ہے، مسلمانوں کے لیے نازل ہوئی، اور اس کی تصدیق کون کریں گے؟ انگریز لوگ کریں گے۔ یہ ویڈیو سنتے تو آپ کو بڑی دلچسپی محسوس ہوتی، کیونکہ کچھ باتیں مجھے یاد نہیں اور کیا کیا بولا، جو یاد آ رہی ہے میں سنا کے رد کر دوں گا۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہاں سے تصدیق ہو جائیں گی، سیٹسفائی ہو جائیں گے ہم لوگ اور ویریفائی کر دیا جائے گا کہ ہاں یہ وہی قرآن ہے جو علی نے لکھا تھا، تو ہم پھر انقلاب ایران کے بعد، انقلاب ایران کا انقلاب کہتے ہیں کہ بھائی اسلامی انقلاب آیا ایران میں، انقلاب ایران کے بعد شیعوں کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے، بطور کارنامہ ہم دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ 1400 سال کے بعد ہم اوریجنل قرآن کو تلاش کر کے لے آئے اور ہم بڑے فخر کے ساتھ امت تک یہ اصل قرآن پیش کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پہ 2 ضرب ہے کہ ایک تو تمہاری ہی کتابیں کہتی ہے کہ امام مہدی لے کر گئے تو قیامت کے وقت لے کر آئیں گے، تو بیچ میں تم کہاں سے لے آئے؟ تو یہ تو ایک عقیدے کا دوگلا پن تمہارا کچھ ظاہر ہو رہا ہے۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ تم دونوں طرف سے باطل ہو۔ اگر تمہارا یہ عقیدہ درست ہے تمہارے نزدیک، ہمارے نزدیک تو دونوں بکواس ہے۔ تمہارا نزدیک عقیدہ اگر درست ہے، اس کو تم صحیح مانتے ہو، تمہارے معتبر اور مستند علماء نے لکھا ہے کہ امام مہدی کے پاس اصلی قرآن قیامت کے وقت لے آئیں گے، تو پھر یہ بیچ میں لائے یہ بکواس ہے۔
یہ جھوٹ ہے، فریب ہے، کذب ہے. اور اگر یہ سچا ہے تو پھر امام مہدی والا جو ہم قول اور جو تمہارا عقیدہ ہے وہ جھوٹا ہے. تو تمہارے یہاں سے لے کر جتنے 14 سال سے گڑتے آ رہے تھے کہ امام مہدی لائیں گے، سب جھوٹے قرار پائے. تو جس فرقے کے بڑے بڑے علامہ جھوٹے ہو، فرقہ خود کتنا بڑا جھوٹا ہو. تو دونوں طرف سے تم جھوٹے ہو. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ قرآن دنیا کی واحد وہ کتاب ہے جس کا زیر و زبر تک نہیں بدلا گیا، جس کا سکون تک، جس کا قوم تک نہیں بدلا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی کتابیں آئی، پچھلی بھی آسمانی کتابیں آئی، اللہ نے ہی وہ کتابوں کو نازل کیا، لیکن حفاظت کا ذمہ خود نہیں لیا. صرف قرآن عظیم ہے جس کے بارے میں کہتا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اے محبوب، ہم نے اس کتاب کو، اس ذکر کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ ہم ہی لے رہے ہیں، ہم اس کی حفاظت. تو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو کس کی مجال ہے کہ قرآن کو بدل دے. ہو سکتا ہے کل آپ کہیں کہ بھائی یہ دعویٰ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بدلنا کون سی مشکل بات ہے. بھائی ہم قرآن لے آئیں، اب اس میں لکھا ہے الحمدللہ رب العالمین، اور رب العالمین کو ہم رب العالمین کر دے، ہم نے تو بدل دیا. بھائی آپ کہہ رہے زیر زبر نہیں بدل سکتے، ہم نے بدل دیا. ہم زیر کی جگہ زبر لکھ دیں. کون ہوتے ہو آپ، کہاں ہاتھ پکڑ سکتے ہو اب ہمارا، ہم نے تو بدل دیا. پھر اللہ نے کیا کیا؟ کچھ تو نہیں کیا. معاذ اللہ، اگر یہ آپ کا تصور ہے، کسی کا تصور ہو جائے، مسلمان کا تو تصور ہو نہیں سکتا. اگر کوئی بیوقوف اس طرح کی حرکت کرے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ حفاظت کا ذمہ جو رب فرما رہا ہے تو یہ سیاہی کی حفاظت کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ جو ہے اوراق کی حفاظت کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ قرآن جو نفس قرآن ہے اس کی حفاظت کی بات ہو رہی ہے. اور یہ ایسا رسول اللہ کا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا. اور حفاظت ایسے کی کہ تم اوراق بدل سکتے ہو، سیاہی بدل سکتے ہو، حرفوں کو تبدیل کر سکتے ہو، لیکن بچوں کے سینے میں جو قرآن کو اللہ نے حفظ فرما دیا، اس حفظ شدہ دل کے قرآن کو جو نقش ہو گیا اس کو کیسے بدل سکو گے؟ اس کو تم نہیں بدل سکتے. تو قرآن عظیم ایک محفوظ کتاب ہے، لیکن ہمارے درمیان میں مسلمان کہلانے والوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اس قرآن کو اللہ کا کلام اور اللہ کی اصل کتاب ماننے کے لیے تیار ہیں. مگر ایسے ہی لوگوں سے جو میل ملاپ رکھتے ہیں اس وقت، صلح کلیت کے اگر علم بردار میں کہوں اس شخص کو جس کا نام طارق جمیل آتا ہے، کاش میں اس کی ویڈیو دکھا سکتا ہوں کہ ایک جگہ بڑے رو رو کے کہتے ہیں ایک ہو جاؤ، امت بن جاؤ، امت بن جاؤ. بڑا درد ہے اس کے دل میں، اتنا روتا ہے کہ شیعوں کو شرمندہ کر دیا اس شخص، اتنا روتا ہے. مگر مچ کیا، ایک ہو جاؤ. بریلیوں نے دیوبندیوں کو کہا کافر، دیوبندیوں نے بریلی کو کہا کافر، شیعوں نے سنی کو کہا کافر، سنیوں نے شیعوں کو کہا کافر. پھر جنت میں کون جائیں گا؟ طارق جمیل بڑے درد کے ساتھ ایک ویڈیو میں کہتے ہیں، ویڈیو مشہور ہے اور نیٹ پہ بہت چھایا ہوا ہے، اس کے لاکھوں ویورز ہیں، اس کو لاکھوں لوگوں نے دیکھا، اس کے ویوز لاکھوں میں، بلکہ لاکھوں کیا میرے خیال سے کئی ملینز ہو گئے ہوں. جنت میں کون جائیں گا؟ طارق جمیل صاحب آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ جنت میں کون جائیں گا. جنت رب تبارک و تعالیٰ نے جس کو ہبہ فرما دی، اس نے حدیث میں بتا دیا جنت میں کون جائیں گا. وہی جائیں گا جس کا عقیدہ اللہ اور رسول صحابہ کے مطابق ہوں گا. اور اسی عقیدے کو ترجمانی کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں کہہ دیا، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو آپ کے کہنے سے تھوڑی ہوگا ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ. اچھا مجھے یہ بتاؤ، جب حضور نے کہا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، کیا کسی کوئی ضعیف سے ضعیف حدیث میں بھی یہ دکھا سکتا ہے کہ کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ جب آپ کی امت 73 فرقے ہو جائے تو کوئی ایسی تدبیر بتا دیجئے، کوئی ایسا نسخہ کیمیا بتا دیجئے کہ اس بکھری ہوئی امت کو ہم ایک کر دیں؟ چیلنج ہے، کوئی ایک روایت ایسی دکھا دو، میں غلامی کروں گا کی زندگی بھر. کسی صحابی نے نہیں کہا. اگر خدا کی قسم فرقوں کو، سب جماعتوں کو ایک کرنے کی اگر کس میں سب سے زیادہ صلاحیت تھی تو وہ صحابہ کی جماعت ہو سکتی تھی.
मगर साहबी में से किसी ने नहीं कहा या रसूल अल्लाह कोई ऐसा नुस्खा बताइए, बल्कि उसके बरक्स क्या कहा, अल्लाह के नबी जो 72 जहन्नम में जाएंगे उनसे क्या लेना देना हमारा, जो जन्नती है उसकी पहचान बताइए। क्यों या रसूल अल्लाह, आपकी जबान से जो बात निकलती है वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। आपकी जबान वही में डूबी हुई जबान है, वही के कौसर से धुली हुई जबान है। जो निकल गया पत्थर पे लिखी हुई तहरीर को मिटाया जा सकता है, लेकिन मुस्तफा की कही हुई बात को मिटाया नहीं जा सकता। आपने कहा मेरी उम्मत में 73 होंगे, तो अब 73 होंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो हुजूर जब रोका नहीं जा सकता तो हमें उन जमातों से क्या गरज जो जहन्नमी है, हमें जन्नती जमात की पहचान बताइए, ताकि वो पहचान उम्मत तक पहुंचे तो हम जहन्नमियों को छोड़कर जन्नतियों के साथ हो जाए। ये सहाबा ने तालीम हमको दी, हमें ठेका नहीं दिया गया, हमें जिम्मेदारी नहीं दी गई कि तारिक जमील की तरह हम सबको मिलाने बैठ गया, एक हो जाओ उम्मत बन जाओ। उम्मत बन जाओ, उम्मत बन चुकी। तो कोई नया पैगंबर आया कि जो नई उम्मत बना रहा है? क्या उम्मत बन जाओ और कैसी उम्मत बन जाओ? यानी मैं एक मिसाल दे रहा हूं आपके समझ में आ जाए। गोबर और हलवा देखने में एक जैसे दिखते हैं, क्या मिला के खाओगे? एक होकर खा जाओ, मिलाकर खा जाओ। तो कोई कहे जनाब गोबर गोबर है, हलवा हलवा है। हम गाय का दूध तो पी सकते हैं, मूत नहीं पी सकते। हम पाकीज़ा सोच रखने वाले, पाकीज़ा खाने वाले, हम वो कौम है जिसके बारे में रब ने कहा हमने तायब और ताहिर चीजें तुम पर हलाल की, उसको खाओ। तो हम तैयब ताहिर लोग हैं, नापाक लोग नहीं है। तो पता चला कि जो बुराई छोड़कर अच्छाई की तरफ आ जाते हैं वो ताहिर होते हैं, पाकीज़ा लोग होते हैं, उनकी सोच और फिक्र पाकीज़ा होती है। और जो सब गू गोबर को एक करने की बात करते, समझ में आ गया कि उनकी सोच कैसी होती है। वो कौम ताहिर कौम नहीं होती, नापाक और नजिस कौम होती। फैसला आप करें कि आपको नजिस होना है कि ताहिर होना। और ना ही कुरान की तालीम है। तारिक जमील से मैं पूछना चाहता हूं और उसके चाहने वालों से पूछना चाहता हूं कि तारिक जमील साहब, क्या आप कुरान की एक आयत, एक सिर्फ एक, जिस दिन एक आयत दिखा दोगे खुदा की कसम तकरीर करना छोड़ दूंगा। आपका रदी नहीं, तकरीर ही करना छोड़ दूंगा और इतराफ करूंगा, एक वीडियो बना के इतराफ करूंगा, भाई तारिक जमील साहब ने हमारा मुतालबा पूरा कर लिया, आज से मैं तकरीर करना छोड़ता हूं। तारिक जमील साहब को सलाम करता हूं, उनको बुरा बोलना बंद करता हूं। आज तक जितना उनको मैंने बुरा कहा सबके लिए मन से माफी चाहता हूं। और वो सिर्फ क्या है मेरा चैलेंज, कुरान की एक आयत तारिक जमील ऐसी दिखा दे कि अल्लाह ने फरमाया हो सब एक हो जाओ। बस एक आयत दिखा दो आप कुरान की। हमें ये तो नहीं मिलता कुरान में, उसके बरक्स क्या मिलता है, वला तलबिसुल हक्का बिल बातिली व तक्तुमुल हक्का ला अंतुम तालमून। अल्लाह फरमाता है हक और बातिल को आपस में ना मिलाओ, हक और बातिल को आपस में ना मिलाओ और दीदा दानिस्ता जानते हुए समझते हुए हक को ना छुपाओ। कुरान तो कहता है कि हक और बातिल कभी एक हो ही नहीं सकते, रात और दिन एक नहीं हो सकते, कुफ्र और इस्लाम एक नहीं हो सकते। और फिर सुलह कुल्लियत के लिए तालीम ये दी जाती है। अल्लाह फरमाता है इस्लाम में आए हो तो पूरी पूरी तरह इस्लाम में, कुछ ये भी ठीक कुछ वो भी ठीक नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर हमारा इनसे इख्तिलाफ क्या है। तो मेरे बाद इंशाअल्लाह वो मौजू हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज एहसान साहब किबला को दिया गया है, वो बताएंगे किन किताबों की बुनियाद पर हमारा इनसे इख्तिलाफ हुआ और मुसलमान कहलाने वाले ही दो ग्रोह में बढ़ गए। एक बातिल की तरफ चले गए, आज एक अब भी हक पर है और इंशाअल्लाह क़यामत तक हक पे रहेंगे, वो हम। लेकिन बतौर तमसील सिर्फ एक मिसाल में देके गुजरूंगा। तहज़ुरुन नास नाम की किताब लिखी गई, हिफ्ज़ुल ईमान भी लिखी गई, इंशाअल्लाह मेरे बाद के खिताब में वो जिक्र आएगा शायद। बराइनुल क़ातिया लिखी गई और भी किताबें लिखी गई, तक़वियतुल ईमान लिखी गई, फतावा रशीदिया लिखी गई। सारी किताबें यहाँ मौजूद है। जो हवाले दिए जाएंगे दिए जा रहे हैं, हर हवाला दिखाने की जिम्मेदारी। तहज़ुरुन नास में मौलवी कासिम नानतवी दारुल उलूम के देवबंद के बानी कहे जाते हैं, जुमलों पे गौर किया करें।
سہارنپور میں جو جماعت کا سب سے بڑا ادارہ مدرسہ، اس کے کیا کہے جاتے ہیں؟ بانی، جبکہ بانی ہے نہیں ہے، غازب ہے، ایک لمبی تاریخ ہے، اس کا بانی کوئی اور تھا، باقاعدہ اس پر کتابیں موجود ہیں، ایک لمبی گفتگو ہو جائے گی، میرا موضوع آج وہ ہے نہیں، پتہ نہیں انہیں کیا تو جی، کسی نے ان سے ایک سوال کیا، حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک اثر ہے، اثر کہتے ہیں جو صحابی جس کو روایت کرے اور وہ رسول سے منقول نہ ہو، حدیث موقوف بھی کہتے ہیں اسے، کہ 7 زمین ہے، 7 زمینوں میں 7 انبیاء ہے، 7 آسمان ہے، 7 آسمانوں میں 7 انبیاء ہے، تو حضور کے زمانے میں 7 زمینوں میں 7 رسول ہے، آسمانوں میں 7 رسول ہے، ہماری زمین کے اوپر ہے کہ کل 15 نبی ہے۔ سیدھا سا جواب یہ تھا، اس حدیث پہ سوال کیا، محدثین نے اس حدیث کو موضوع اور جھوٹا قرار دیا، اور محدثین نے فرمایا کہ عبداللہ ابن عباس سے یہ اثر ثابت ہی نہیں، راویوں پہ بحث کی۔ اب اگر ان کو جناب کو اسماء اور رجال پہ نظر نہیں تھی، اگر قاسم نانوتوی صاحب کی، تو کم از کم اتنا جواب دیتے کہ بھئی یہ عقیدہ اہل سنت نہیں ہے، ہمارا عقیدہ قرآن کے اوپر ہے، اور قرآن سے اگر کوئی بات ٹکرا جائے تو اس کو چھوڑ دی جاتی ہے، پھر یہ حدیث بھی نہیں ہے، مرفوع بھی نہیں ہے، عبداللہ ابن عباس کا اثر ہے، اور قرآن اور حدیث سے صحیح حدیث اگر ٹکرا رہا ہے، اس کو ہم نہیں مانتے۔ لیکن جناب وہاں پتہ نہیں کیا سوجی محقق بن کے بیٹھ گئے، انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو ایسا ہے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا جو خاتم النبیین ہونا ہے، اگر حضور کے زمانے میں 15 نبی بھی مان لیا جائے تب بھی حضور کی خاتمیت میں فرق نہیں آتا۔ ہر زمین میں حضور کی طرح نبی مانے جا سکتے ہیں۔ آدم کے زمانے میں 15 آدم تھے، شیش علیہ السلام کے زمانے میں شیش تھے، نوح علیہ السلام کے زمانے میں 15 نوح تھے۔ ہر زمانے میں ہر نبی آیا، اس کے جیسے اور نبی بھی ہر 7 زمین اور 7 آسمان کے طبقوں میں رہے۔ تو قاسم نانوتوی پھر یہاں بڑے علم بھگار نے بیٹھ کر کہا کہ دیکھیں صاحب ایسا ہے کہ جو قرآن عظیم میں حضور کی خاتمت کا ذکر آیا، تو قرآن عظیم نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ اے لوگوں محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے رسول ہے اور نبیوں میں سب سے آخر ہے۔ حضور کے بعد اب کوئی آخری نبی نہیں آئیں گا۔ سرکار کی متواتر حد تواتر کو پہنچی بھی حدیث، صحیح الاسناد حدیث، کسی نے اختلاف نہیں کیا، اجماع اس حدیث پہ آقا نے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 12 کہا لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں۔ کہا یہ جو خاتم النبیین کے معنی ہیں یہ نہیں ہے کہ حضور آخری میں آئے زمانے میں، مرتبے کے اعتبار سے آپ خاتم النبیین ہیں، کہ جس لیول کے آپ ہیں، جو مرتبہ مقام اللہ نے آپ کو عطا کیا، بس وہ مقام آپ پر ختم، وہ مرتبہ آپ پہ ختم۔ آپ کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ اقصی نبی ہوں گا، ذلی نبی ہوں گا، آپ کا نائب ہوں گا، مقام و مرتبہ میں آپ کے برابر نہیں ہوگا۔ حضور کے بعد بھی اگر کوئی نبی آئے تو حضور کی خاتمیت میں فرق نہیں آ سکتا، معاذ اللہ۔ کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی آئے گا؟ اور یہ عقیدہ کیا مسلمانوں کا عقیدہ ہو سکتا ہے، اسلام کا عقیدہ ہو سکتا ہے؟ صریح کفری عقیدہ۔ بھائی جس حدیث کا میں نے ٹکڑا پڑھا نا، یہ لا نبی آبادی، میرے بعد نبی نہیں، اس کا پہلا ٹکڑا کیا ہے؟ کس سے کہا تھا؟ حضرت عمر سے کہا میرے بعد اگر کوئی نبی ہو سکتا تھا تو وہ عمر ابن خطاب ہو سکتا۔ حضرت عمر جیسا نبی نہیں ہو سکتا تھا تو آج کوئی کتنا ہی بڑا وقت کا ولی کامل ہو، کتنا ہی بڑا عالم فاضل ہو، ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا، تو حضرت عمر تو اس سے بلند ہے۔ تو جب حضرت عمر نہ ہو سکے تو آج پیدا ہونے والا کوئی نبی کیسے ہو سکتا؟ لیکن ہوا کیا کہ کتاب اصل میں لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی قاسم نانوتوی؟ اس کا بھی ایک تھوڑا سا پس منظر ہے کہ قاسم نانوتوی صاحب کی ایک سوانح حیات ہے جس کا نام ہے سوانح قاسمی، اس کی پہلی جلد ہے، اور اس کے لکھنے والے مناظر حسن گیلانی ہے جو ان کے خلیفہ، مرید اور ان کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے ان کے حالات کی زندگی پہ لکھی، کہا کہ مولانا قاسم نانوتوی بچپن میں یہ خواب دیکھا کرتے تھے کہ وہ اللہ کی گود میں بیٹھے ہوئے، معاذ اللہ۔ تو وہیں سے ان پہ خبط سوار ہوا کہ کچھ بڑا مقام ملنے والا ہے، اپن تو ڈائریکٹ اللہ کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ جسم و جسمانیات سے، پتہ نہیں انہوں نے کیسی گود دیکھ لی تھی، معاذ اللہ۔ پھر آگے ایک جگہ لکھتے ہیں اسی کتاب میں کہ ایک مرتبہ اپنے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ کے پاس آئے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ ان کے پیر صاحب تھے حاجی امداد اللہ، ان کے پاس آئے اور کہا کہ حضور جب بھی میں تسبیح لے کے بیٹھتا ہوں پڑھنے، جب بھی تسبیح لیتا ہوں، اللہ کا ذکر کرتا ہوں، تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے منو مجھ پر بوجھ رکھ دیا گیا ہو، جیسے پہاڑ مجھ پر لاد دیے گئے۔ پیر صاحب نے کہا معاذ اللہ،
पीर साहब ने कहा मुबारक हो, ये वो बोझ है जो रसूलुल्लाह को वही के वक्त महसूस होता था। अल्लाह तुमसे वही काम लेगा जो नबी से लिया गया। अब चचा जान को, कासिम चचा को ख्वाब सूझने लगे, आज नहीं तो कल जिब्रील आएंगे, बोलेंगे मुबारक हो तुम नबी। और हुजूर की खातमियत में इसलिए फर्क नहीं आएगा, तुम नबी हो लेकिन हुजूर के बराबर के नबी नहीं हो, छोटे लेवल के नबी, छोटे वाले हो, हुजूर के असिस्टेंट नबी हो। नतीजा क्या हुआ कि लोगों का जहन साजी करने के लिए तहज़ुरुन नास लिख मारी कि भाई डायरेक्ट नबुवत का दावा करेंगे तो ऐसा ना हो कि सारे लोग दौड़ पड़े, इतने जूते मारे कि सर का बाल भी ना बचे। तो तहज़ुरुन नास लिखी कि पहले थोड़ा जहन बना दिया जाए कि भाई खातमुन नबीन के मायने ये नहीं कि हुजूर आखिरी नबी जमाने के एतबार से हैं, जमाने के एतबार से नहीं, मकाम और मर्तबे के एतबार से। मगर हुआ ये एक बड़ा अजीब और गरीब मामला हुआ कि किताब आई और अभी वो अपनी प्लानिंग में लगे हुए थे कि बाजी कोई और मार गया। अब बाजी किसने मारी? गुरदासपुर पंजाब का इलाका है, वहां का एक शख्स था जिसका नाम था गुलाम अहमद कादियानी। उसने दावा किया मैं नबी हूं, आ गया नबी। सारे देवबंद में हलचल मच गई। कहा तू कैसे नबी है? कहा आप ही के तालीम ने लिखा है कि भाई नबी आ सकता है। आ सकता नहीं, मैं आ गया। आ सकता है क्या होता है, मैं तो खुद आ गया, मानो मुझे अब नबी। मुझ पे तो वही भी आ रही है, जिब्रील भी आ रहे हैं मेरे पास। बड़े परेशानी हुई देवबंदियों में कि भाई बाजी तो कोई और मार गया। मौलवी ताहिर गयावी की मेरे पास वीडियो है, ऑडियो है, सॉरी माफ करना, वीडियो नहीं ऑडियो है, और उसी के चैनल पे डली है, वहीं से मैंने अपलोड किया, अभी भी डिलीट नहीं किया, अभी भी मौजूद है। ताहिर गयावी कहता है कि जब गुलाम अहमद कादियानी ने नबुवत का दावा किया तो हमारी जमात के बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े अल्लामा थे, बहुत बड़े मुहद्दिस थे, बड़ी तारीफ की। उनका नाम था अताउल्लाह बुखारी। नाम पे गौर करे, पूरा वाकया नाम पे इर्द गिर्द घूमता है, अताउल्लाह बुखारी। तर्जमा क्या होता है? अल्लाह की अता, अल्लाह की देन। वो खड़े हुए और गुलाम अहमद कादियानी को ललकारा, मुनाजरा कर, तू कैसे नबी है? गुलाम अहमद कादियानी तैयार हुए, चलो मुनाजरा कर लेंगे, मैं साबित करता हूं मैं नबी हूं। बहरहाल मुनाजरा हुआ। मुनाजरे में अताउल्लाह बुखारी ने कहा, ये ताहिर गयावी के बकौल, ऑडियो मेरे पास मौजूद है, मैं सुबह तक रुका हुआ हूं, 2 बजे मेरी यहां से रवानगी है, आप मेरी क़यामगाह पर आए, मैं आपको ऑडियो सुना दूंगा। यहाँ चल नहीं रहा स्पीकर, इसलिए सुनाने से माजरत चाहते हैं, आवाज ही नहीं आ रही है। ताहिर गयावी कहते हैं कि अताउल्लाह बुखारी ने कहा तू नबी है, इसकी दलील दे। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। ये है देवबंदियों के जहालत का इल्म। इन बेचारों को न किताबों पे नजर, न फतावों पे नजर। इमाम इब्न हजर अल मक्की अश-शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फतावे हदीसिया में नकल फरमाते हैं कि हुजूर खातमुन नबीन ऐसे हैं कि अब हुजूर के बाद कोई नबुवत का झूठा दावा करे और कोई उससे नबुवत की दलील मांगे, दलील मांगने वाला काफिर हो जाए। इसलिए कि ये रात है, जितना यकीन है इससे हजारों करोड़ों दर्जे हमें इस बात पर यकीन है। जिस तरह ये यकीन है कि एक सुबह थी, सुबह गुजर गई, अब रात आ गई। जिस तरह मैं अपनी घड़ी में देख रहा हूं कि इस वक्त रात के 1:05 हो रहे हैं, जितना इस पर यकीन है कि वक्त ये हुआ, इससे सैकड़ों दर्जे, करोड़ों दर्जे ये यकीन है कि हुजूर आखिरी नबी है, हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा। दुनिया इधर से उधर हो सकती है लेकिन रसूल के बाद कोई नबी अब तशरीफ नहीं ला सकता। ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे तो उम्मती की हैसियत से आएंगे, बहैसियत नबी नहीं तशरीफ लाएंगे। इमाम मेहदी की इक्तिदा में नमाज पढ़े, नबुवत होंगी, नबुवत मनसूख नहीं होंगी। ये ना समझे कि नबुवत मनसूख हो गई। किसी नबी की नबुवत को मनसूख समझना ये भी कुफ्र है। ये सब अकायद की बातें हैं। नबी होंगे लेकिन हैसियत अपनी क्या जाहिर करेंगे? उम्मती। और यही वजह है कि इमाम मेहदी इस जमाने में क़यामत के वक्त इमाम होंगे, उनकी इक्तिदा में आप नमाज मुक्तदी की हैसियत से पढ़े। तो दलील मांगी इन्होंने, तो पहली गलती तो यही की कि भाई उससे दलील मांगने की क्या जरूरत थी? उसको 4 जूते लगाते कि तू कहां से नबी है, उससे दलील मांग रहे। तो गुलाम अहमद कादियानी ने दलील दी, कहा मेरी दलील तो कुरान में मौजूद है। तो कहा था, हाँ दलील। तो गुलाम अहमद कादियानी ने कहा लीजिए अभी दलील लेता हूं।
قرآن عظیم میں حضرت عیسیٰ کا جملہ، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا، وہ احمد بھائی قرآن میں آیا کہ وَاسْمُهُ احمد، اس کا نام احمد ہوگا، وہ احمد بھائی۔ تو عطا اللہ بخاری نے کہا، تاریابی کہتا ہے کہ ارے بدبخت خرد اللذیذ، وہ کیا کیا جملے بولا مجھے یاد بھی نہیں، اس نے گالیاں والے جملے کہے، بڑی فصیح اردو ہے۔ حضرت اللہ بخاری نے کہا ارے بدبخت، ارے خبیث، ابے گدھے، قرآن میں جو ہے حضرت عیسیٰ کہہ رہے میرے بعد نبی آئیں گے وہ احمد ہوں گے، وہ تو احمد آیا ہے، تیرا نام تو غلام احمد ہے، تو احمد کا ہے، تو احمد کا غلام ہے، تو احمد کیسے ہو گیا؟ تو غلام احمد کہتا ہے حضرت آپ سمجھے نہیں، اصل میں میرا اصل نام احمدی ہے، میرے ماں باپ کو تھوڑی معلوم تھا کہ میں نبی بن کر آنے والا ہوں، انہوں نے غلطی سے غلام لگا دیا، غلطی سے غلام، وہ غلطی ماں باپ کی ہے، میری نہیں۔ عطا اللہ بخاری کا جواب سنیے، اور طاہر گیاوی کی اس بات پر پورا مجمع کہہ لگا رہا ہے، داد دے رہا ہے، کیا دلیل دی ہے دیوبندیوں نے، یہ ان کا علمی ظرف ہے۔ عطا اللہ بخاری مسکرائے کہا اوہ میں تو سمجھتا تھا یہ حادثہ میرے ہی ساتھ ہوا ہے، آج پتہ چلا آپ کے بھی ساتھ ایسا حادثہ ہو گیا، اصل میں میرا نام اللہ ہے، میرے ماں باپ کو پتہ نہیں تھا میں اللہ ہوں، تو انہوں نے عطا اللہ لگا دیا، اور چونکہ میں اللہ ہوں تو میں نے تو آپ کو نبی بنایا نہیں، تو آپ نبی بن کیسے گئے؟ اب اس کے جواب میں ایک جملہ بول کے اس پہ کیا تبصرہ کروں، وقت بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے بیرونی مہمان کو بھی مجھے وقت دینا ہے، میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لوں گا، کیونکہ میں انشاءاللہ آتا رہتا ہوں، گزشتہ بار بھی آیا تھا، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آگے بھی موقع ملیں گے۔ بس اتنا بول کے میں جواب مکمل کر دیتا ہوں کہ میں نے کہا یہ تو ایسی بات ہوئی کہ مولوی طاہر گیاوی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر اے غلام احمد قادیانی تو اپنے زمانے کا جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر کے مسلمہ قذاب ہے، تو ہمارے یہاں بھی نمرود و فرعون کی کمی نہیں جو خدا ہی دعوے کرتے ہیں، اور ایسا تھا۔ آپ کو تعجب ہوگا، الجمیت کا شیخ الاسلام نمبر ایک کتاب ہے میرے پاس موجود ہے، ان کے شیخ الاسلام کون تھے رشتے ناتے بتا دو، حسین احمد ٹانڈوی نام تھا، کون ہے معلوم ہے؟ ابھی محمود مدنی صاحب، اور ان کے چچا ہے ابھی ارشد مدنی، جو کہہ رہے تھے ابھی خوب بڑا بوال چلا انڈیا میں ان کو لے کر کے، اوم اور اللہ ایک ہی ہے، معاذ اللہ۔ اس کا ویڈیو آپ نے سب نیوز چینل پہ دیکھا ہوگا، میرے پاس اس وقت لیپ ٹاپ پہ بھی موجود ہے ویڈیو، اس پر کافی وبیلا ہوا کہ معاذ اللہ، اللہ اور اوم کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ توبہ نہیں سوچی صاحب، ہندوؤں نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا، مسلمانوں نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا۔ ارشد مدنی صاحب کے وہ حسین احمد ٹانڈوی جو ہے والد ہوتے غالب، اور محمود مدنی کے دادا اشرف علی تھانوی کے شاگرد تھے، وہ مر گئے تو ان کی تعریف میں پورا ایک جمعیت ان کی جماعت ہے نا، جمعیت العلماء، تو جمعیت کا شیخ الاسلام نمبر نکالا گیا، ان کی زبانیں لکھی گئی، تو اس میں لکھا گیا کہ شیخ الاسلام حسین احمد ٹانڈوی صاحب جو تھے وہ خدا تھے، زمین پر اپنی کبریائی پر پردہ ڈال کے انسان بن کر آئے، زمین پہ چلتے پھرتے تھے، لوگ پہچان ہی نہ سکے یہ تو خدا ہے جو چلتے تھے۔ گزرنے کے بعد، انتقال کے بعد لوگوں کے پاس سمجھ میں آیا کہ یہ خدا ہمارے بیچ رہا بھی، اٹھا بیٹھا بھی، کھایا پیا بھی، رہن سہن بھی کرتا رہا، پھر چلا گیا، مرنے کے بعد پتہ چلا تو ان کیا خدا بھی ہے صاحب، اور یہ کتابوں میں موجود ہے، چھپ رہی ہے کتاب، انکار نہیں کر سکتے، اس پر ہمارے علماء کے مناظرے ہوئے، ہمارے علماء نے بارہا ان کتابوں کو پیش کیا، انہوں نے توبہ نہیں کی، برات کے اظہار نہیں کیے، اپنی ان بکواسات کی تعویلات کی، اور ان تعویلات میں بجائے اس کے کہ وہ اپنے بزرگوں سے کفر کو اٹھاتے اور مزید کفر اپنے پر لاتے گئے۔ تو یہ ایک بنیادی اختلافات ہے کہ یہ رسول اللہ کی نبوت کے قائل نہیں، ایک جماعت ہوئے جو اللہ کی کتاب، آخری کتاب قرآن عظیم کو محفوظ ماننے کے لیے تیار نہیں، تحریف شدہ قرار دے رہے ہیں، اوریجنل کتاب ماننے کو تیار نہیں۔ دیوبندیوں کا طبقہ ہوا جو نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آنے کا قائل ہے، اور ایک تیسرا اسی فرقے کی ایک شاخ بول لیے یا ان کی اصل کے جس سے دیوبندی نکلے، میں کنفیوز ہوتا ہوں کہ دیوبندی ان سے نکلے یا یہ وہ دیوبندی سے نکلے، وہ فیصلہ ان پہ چھوڑتا ہوں، کیونکہ دونوں کے اکابر تقریباً ایک ہی ہے، اسماعیل دہلوی کو یہ بھی مانتے وہ بھی مانتے، ابن تیمیہ کو وہ بھی مانتے یہ بھی مانتے ہیں، ابن قیم جوزیہ کو وہ بھی مانتے یہ بھی مانتے، کئی مولوی علماء اسے پرانے قدیم گزرے جن کو دونوں مانتے، دونوں کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ تو ایک ہے اہل حدیث، نام نہاد اہل حدیث، ان کے بھی عقیدوں میں کیا اقتصاد آتا ہے، کیا خرابیاں آتی ہے، رسول اللہ کے بدترین گستاخ فرقہ یہ،
یہ جس کو سب سے زیادہ مانتے ہیں، جس کو سب سے بڑا عالم اپنی جماعت کا سمجھتے ہیں، وہ عبدالحلیم ابن تیمیہ۔ عبدالحلیم ابن تیمیہ کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے کتاب الوسیلہ۔ اتنا سخت حملہ کیا اس نے، یہ رسول اللہ کی حیات کا قائل نہیں ماس۔ کہتا ہے حضور وصال فرما گئے، برزخی زندگی ہے، برزخ میں ہے، اس قبر میں بھی نہیں ہے، اس دنیا میں بھی نہیں ہے۔ اور ہم اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے، اور اس پر دلائل ہے ہمارے پاس، قرآن کے بھی دلائل ہے، حدیث کے بھی دلائل ہے، احادیثیں بھی ہے ہمارے پاس۔ کیا ہے وہ دلائل؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں اپنے جسم کے ساتھ حیات ہے، اور آپ کی حیات حسی دنیاوی حیات ہے، حقیقی حیات ہے۔ آپ کی حیات برزخی نہیں بلکہ دنیاوی حیات ہے، اور یہ اختیار ہے کہ عالم برزخ میں بھی تشریف لے جاتے ہیں، جنت میں بھی تشریف لے جاتے ہیں، زمین پر سیر بھی فرماتے ہیں، اور کرم فرمائے تو اس بزم میں بھی تشریف لے آتے۔ مرضی مبارک ہے، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، اسی لیے ہم نے کہا محبت میں کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ لیکن آپ کا مرکز حقیقی کیا ہے؟ آپ کی قبر مبارک، اور اس کے لیے اسی لیے آپ فرماتے ہیں من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو۔ اور ایک حدیث میں فرمایا جس نے میرے موت کے بعد میری قبر کو دیکھا گویا اس نے مجھے زندگی میں ہی دی۔ تو ہم اس طرح حیات کو مانتے ہیں، لیکن ابن تیمیہ نے کتنا خطرناک حملہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو لے کے، حیات کا انکار ہی نہیں کیا، حضور کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی کی بدبخت۔ کتاب الوسیلہ میں لکھتا ہے کہ بعض جھوٹے صوفیہ کہتے ہیں اولیاء کی جماعت کو، یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم قبر پہ گئے، قبر شک ہوئی، رسول با نفس نفی تشریف لائے، معانقہ کیا، گلے ملے، مصافحہ ہوا، دستبوسی ہوئی۔ ابھی میں نے دو واقعات آپ کے سامنے پیش کیے، ایک اعلیٰ حضرت کا بھی واقعہ پیش کیا کہ سرکار اعلیٰ حضرت کو بھی زیارت ہوئی، عبدالرحمن ابن جامی، ماں عبدالرحمن ابن جامی کا بھی واقعہ پیش کیا۔ متعدد ہمارے علماء اور صوفیہ کے اقوال جو ہے ایسے واقعات ہے کہ رسول نے با نفس نفی اپنی زیارت سے ان کو مشرف فرمایا۔ سب کا انکار کرتے ہیں۔ ابن تیمیہ کہتا ہے یہ جھوٹے صوفی ہے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ حضور کی قبر شک ہوئی، پھٹی، حضور باہر تشریف لائے، ظاہر سے معانقہ کیا، گلے ملے، مصافحہ کیا، وہ حضور نہیں ہوتے۔ جو قبر پھٹی ہے، جو باہر نکلتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے معاذ اللہ، اور وہ قبر پھاڑ کے باہر نکل کے کہتا ہے میں نبی۔ یعنی ان کی بدبختی دیکھیے آپ ابن تیمیہ کی، جو حضور کی قبر شک ہو، سرکار کہاں تشریف لائے، وہ حضور کو اس کو اختیار تو نہیں مانتا، مگر ابلیس کو اتنا با اختیار مانتا ہے کہ پہلے قبر میں گھستا ہے۔ کہاں سے گھستا ہے وہ کچھ دکھتا نہیں ہے، شگاف بھی نہیں، کوئی سراغ بھی نہیں، گھس گیا بس کہیں سے بھی۔ اور زاہد نے کہا یا رسول اللہ آپ کا دیدار کا متمنی ہوں، تمنا ہے مجھے کہ آپ کا دیدار کروں۔ قبر پھٹی، شیطان باہر، شیطان کو اختیار ہے کہ قبر میں جائے، پھاڑ کے باہر آ جائے، اپنے آپ کو نبی بھی بتائے اور امتی گمراہ بھی ہو جائے، مگر معاذ اللہ کہتا رسول کو اختیار کہ حضور تم مر کر۔ ابن تیمیہ کے اسی عقیدے، باطل عقیدے کو محمد ابن عبد الوہاب نجدی نے اپنی کتاب التوحید میں درج کی، اور اسی کے چربے کو اٹھا کے اسی کی کتاب التوحید کی تلخیص تقوۃ الایمان کے نام سے مولوی اسماعیل دہلوی نے کی، اور اس نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل گئے، حالانکہ صحیح حدیث ہے، صریح حدیث ہے۔ البانی جو ان کا سب سے بڑا علامہ، اس نے تک محدثین کی یہاں سے وہاں تک جب دیکھا رائے کو کہ ہر محدث صحیح قرار دے رہا تو مجبوراً اللہ جانے کتنا دل پہ پتھر رکھ کے اس کو بھی لکھنا پڑا ہوں اپنی سلسلۃ الصحیحہ کتاب میں کہ یہ حدیث صحیح ہے اور اس کے بہت زیادہ طرق ہیں۔ اور حدیث کیا ہے؟ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے سنا ہوگا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء علیہم السلام فنبی اللہ حی یرزق۔ آقا کہتے ہیں اللہ نے، بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اس کو اللہ کی طرف سے رزق بھی دیا جاتا ہے، رزق بھی کھاتا ہے۔ اور یہی اعلیٰ حضرت کا ہمارے کمال ہے، عقیدہ حدیث کو، عقیدہ قرآن کو، عقیدہ صحابہ کو، عقیدہ رسول کو اشعاروں میں دو جملوں میں جمع کر دیتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والی۔
تو بہرحال بہت سارے تضادات ہیں، بہت سارے اختلافات ہیں، کہاں تک میں بیان کروں۔ کہیں لکھا گیا ہے کہ رسول اللہ اردو زبان ہمارے مدرسہ دیوبند میں سیکھنے آئے، براہین الخاتیہ کتاب لکھی گئی۔ یہاں تک لکھا گیا ہے کہ حضور سے زیادہ علم تو شیطان کو ہے، شیطان کا علم نص سے ثابت ہے، حضور کا علم نص قطعی سے ثابت ہے۔ تو یہ وہ بنیادیں ہیں جن گستاخیوں کی بنیاد پر ہمارے علماء نے ان کو مسلمان نہیں سمجھا۔ آج میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کی اور اب میں آپ سے فیصلہ چاہتا ہوں، بس یہ ختم کر رہا ہوں، میں آپ سے فیصلہ چاہتا ہوں، جو قرآن کو اصل نہ سمجھے کیا وہ آپ کی نگاہ میں مسلمان ہے؟ جو ہمارے نبی کو آخری نبی نہ سمجھے کیا وہ مسلمان ہے؟ کیا جو ہمارے نبی کی قبر کے بارے میں عقیدہ رکھے کہ اس قبر کو پھاڑ کے شیطان نکلتا ہے وہ مسلمان؟ تو اختلاف کفر و ایمان کا ہے، پراپرٹی کا اختلاف نہیں ہے، بزنس کا اختلاف نہیں ہے، لین دین کا اختلاف نہیں ہے، رشتہ داری میں اختلاف نہیں ہے، عقیدے کا۔ اور یہ عقیدہ ہی ہے جو سلامت ہے تو جنت میں جانا ہے، رسول کی بارگاہ میں سرخوئی ہے، خوشنودی ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، کامیابی ہے۔ اور اگر عقیدے میں ہی بگاڑ ہے تو یاد رکھ لیجئے آپ کتنی ہی نمازیں پڑھ لیں کوئی نماز قبول نہیں ہوگی، ابلیس سے بڑے آپ عابد نہیں ہو سکتے۔ علماء نے لکھا کہ 90 لاکھ، بعد میں 90 کروڑ تک لکھا ہے، 90 لاکھ پہ تو زیادہ اتفاق ہے کہ 90 لاکھ سال اس نے اللہ کو سجدہ کیا، مگر مردود ہو گیا، شیطان لعین ہو گیا، دھتکارا ہو گیا، خبیث ہو گیا۔ کیوں؟ نبی کی تعظیم کی۔ کس نبی کی تعظیم نہیں کی؟ جناب آدم علیہ السلام کی تعظیم نہیں کی۔ تو جب آدم کی تعظیم نہ کرنے کی بنیاد پر 90 لاکھ سال کی عبادت تباہ ہو جاتی ہے تو جو رسول اللہ کی تعظیم نہ کرے تو یہ 60 سال کی عبادت کیا کرے؟ یہ 70 سال کی عبادت پہ کیا ناز کیا جائے؟ اصل حقیقی ایمان ہے رسول اللہ کی محبت، اور جب حضور سے اگر سچی محبت ہے تو حضور کا پھر کوئی بھی گستاخ ہو ہم اس سے پھر سلوک نہیں کر سکتے، مذہبی سلوک نہیں رکھ سکتے، دینی معاملات ہم اس سے نہیں کر سکتے، نہ اس کی ہم نماز جنازہ پڑھیں گے نہ اس کے پیچھے نماز پڑھیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ ایک جنازہ حضور کی بارگاہ میں لایا گیا، جامع ترمذی میں حدیث ہے، سیاہ ستہ میں آتی ہے۔ کہا گیا یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں مر گیا، آپ نماز جنازہ پڑھا۔ سرکار نے کہا میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھا۔ صحابہ متعجب ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ آج تک آپ نے کسی جنازے کے بارے میں یہ نہیں کہا، جو بھی جنازہ لایا گیا آپ نے نماز پڑھائی۔ سرکار آپ پہلی بار پہلا موقع آیا ہے ہماری نگاہوں کے سامنے، آپ فرما رہے ہیں میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ حضور اس کی وجہ، اس کا سبب کیا ہے؟ آقا نے فرمایا اس لیے کہ یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا ہے، لہذا اللہ بھی اس کو ناپسند فرماتا ہے۔ تو حدیث سے پتا چلا جو عثمان غنی سے نفرت کرے، جو عثمان غنی سے محبت نہ کرے، ان سے حسد اور بغض رکھے، اس کی نماز جنازہ آقا نہیں پڑھتے۔ جو ہمارے نبی کا گستاخ ہو اس کی نماز جنازہ ہم کیسے پڑھیں؟ اگر ہم چند سکوں کی خاطر اس طرح کر رہے ہیں تو خدا کی قسم پھر ہمارے ایمان کی کوئی ویلو نہیں رہی۔ ہم نے چند سکوں کے عوض اپنے ایمان کو برباد کر دیا۔ قیامت کے دن کچھ نہیں ملنے والا، تمہیں صرف جہنم کا طوق پہنایا جائے گا اور کہا جائے گا جو تو نے حاصل کرنا چاہتا دنیا میں تجھے دے۔ اب یا تو آپ غیروں کی بدعقیدوں کی نماز جنازہ پڑھاتے رہیے اور دنیا حاصل کرتے رہیے اور آخرت کا خسارہ اٹھائیے، یا یہ کہ یہاں سخت ہو جائیے، یہاں جو ہے متسلط سنی بن جائیے، مضبوط سنی بن جائیے، اور نبی کی محبت میں اپنے آپ کو اتنا سرشار کر لیجئے کہ اگر خدا نہ خواستہ باپ بدعقیدہ ہو جائے تو وہ ہمارا نہیں، بیٹا بدعقیدہ ہو جائے تو ہمارا نہیں۔ اس لیے کہ جتنے رشتے ہیں ایمان کی بنیاد پر ہے، ایمان ہے تو سارے رشتے قائم ہیں، اور ایمان نہیں تو کوئی رشتہ موجود نہیں۔ اور یہ میں نہیں کہتا، آقا کی حدیث ہے، سرکار نے کہا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آقا نے کہا تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے عزیز و اقارب سے زیادہ، والناس اجمعین، دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہ کرے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ تو باپ سے زیادہ محبت سرکار کی چاہیے، ماں سے زیادہ محبت سرکار کی چاہیے۔ پہلے محبت رسول ہے، بعد میں پاک۔ پہلے محبت رسول ہے پھر ماں ہے۔ محبت رسول ہے تو ماں کا رشتہ بھی برقرار ہے، محبت رسول ہے تو باپ کا رشتہ بھی برقرار ہے۔ اور خدا نخواستہ یہاں پر ذرا سی بھی لچک ہے تو پھر باپ باپ نہیں ہے، بیٹا بیٹا نہیں ہے، ماں ماں نہیں ہے۔
اور صحابہ اکرام نے جنگ کے بدر میں یہ دکھا دیا. حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ نے اپنے باپ جرہ کو غزوہ احد میں قتل کیا, سگے باپ کو قتل کیا. حضرت عمر فاروق نے اپنے ماموں کو قتل کیا, ماموں کفر کی حالت میں تھا. حضرت علی نے اپنے ایک ماموں کو قتل کیا. اور دیگر صحابہ جن کے تاریخ میں واقعات آتے, انہوں نے اپنے عزیز و اقارب کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا. پوچھنے والوں نے پوچھا ہے صحابہ کی جماعت, یہ کیسا مذہب ہے, یہ کون سا اسلام لے آئے ہو کہ باپ بیٹے کو قتل کر رہا ہے, بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہے؟ تو صحابہ نے کہا ہم نے رسول سے محبت کا رشتہ ایسا مضبوط جوڑ لیا ہے, اس رشتے کو قیامت تک برقرار رکھنے کے لیے آج ہم ہر رشتے کو کاٹنے کے لیے تیار ہیں. یہی اصل رشتہ ہے. قبر میں باپ نہیں آئیں گا, رسول کام آئیں گے. قبر میں ماں نہیں آئیں گی, آخرت میں شفاعت کرنے ماں نہیں آئیں گی, بلکہ یہاں تک ہوگا کہ ہر کوئی نفسی نفسی کہیں گا. بیٹا ماں کے پاس جائیں گا, کہیں گا امی جان ایک نیکی کی ضرورت ہے, ایک نیکی کم پڑ گئی ہے. مجھ سے کہا گیا ہے کہ اگر تو کسی سے ایک نیکی لے آ تو تیرے نام اعمال میں نیکی کا پلہ وزنی ہو جائے, تجھے بخش دیا جائے. اے ماں تو مجھے دودھ پلاتی تھی, اے میری ماں تو راتوں میں بستر اگر گیلا ہو جائے تو خود گیلے میں سو کر مجھے سوکھے پہ سلاتی تھی, میری ایک ہلکی چوٹ پہ تو تڑپ جاتی تھی. اے ماں تو مجھ پر شفیق تھی, مہربان تھی. آج میں تیرا بیٹا ایک نیکی کے لیے ترس رہا ہوں, اپنی نیکی میں سے صرف ایک نیکی دے دے. تو ماں کہیں گی نفسی 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 نفسی. بیٹا آج تو مجھے اپنی پڑی ہوئی. ماں تو چھوڑو, اس وقت حدیث میں آتا ہے کہ پیغمبر کے پاس جب امتیں جائیں گی, اے آدم آپ ہمارے باپ ہیں, ہماری شفاعت کرو. نفسی نفسی اذهبوا الی غیری, جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ, آج تو مجھے اپنی فکر پڑی ہے. قوم حضرت نوح کے پاس جائیں گی, نفسی نفسی اذهبوا الی غیری. حضرت شیخ, حضرت الیاس, حضرت یعقوب, حضرت یوسف, ہر نبی کے پاس امت جائیں گی. 1,24,000 کم و بیش سارے انبیاء کا پھیرا کر کے امت حضور کی حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں جائیں گی. اے عیسیٰ مسیح, آپ مسیح ہیں, آپ نے لوگوں کے درد کا مداوع کیا ہے, لوگوں کے درد تکلیفوں کو دور کیا ہے, آپ نے تو بیماروں کو شفا دی. آج ہم تکلیف میں ہیں, عذاب میں گرفتار ہیں, آپ کم از کم ہماری شفاعت کر دیجئے. تو حضرت عیسیٰ کہیں گے نفسی نفسی, آج مجھے پڑی ہوئی ہے اپنی. جاؤ اذهبوا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ کی بارگاہ میں جاؤ. اور جب یہ امت رسول کی بارگاہ میں جائیں گی, آقا کہیں گے انا لہا انا لہا, میں ہی اس کام کے لیے ہوں, میں ہی اس کام کے لیے. تو جو ذات قیامت میں آنا لہا کا مدعا سنا کے اپنی طرف بلا رہی ہے, آج ہم اس ذات کے گستاخوں سے دوستی کرنے کو پسند کرتے اور پھر ہم سمجھتے ہیں مسلمان ہیں. تو آج سب سے بڑا مرض یہ صلح کلیت ہے, اور یہی وہ سبب ہے صلح کلیت. یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک, کہ اللہ تعالیٰ ایسا ناراض ہوا ہم سے, ایسا ناراض ہوا کہ وہ قوم جن کو نہ کھانے کا سلیقہ ہے, نہ بات کرنے کا سلیقہ ہے, منہ کھولے تو جھوٹ بولے, کھائیں تو ناپاک چیزیں کھائیں, کوئی وقار نہیں, کوئی بیس نہیں. میں کیا بولوں یار, آج کل سیاسی حالت میں بولنا بھی تو دشوار ہے. اشارے کر رہا ہوں میں, آپ اشارہ سمجھیں. وہ جو کبھی نہاتے نہیں تھے, ہمالیہ کی چوٹی پر گندے رہنے والی قوم, جن کا کوئی تقدس نہیں, نجس چیزیں جن کی غذائیں بنی ہوئی ہو, آج وہ قوم ہم پر راج کر رہی ہے. وجہ ہماری بدولت. خدا کے واسطے اپنے آپ کو مضبوط کرو. کسی شاعر نے کہا کہ وہ کیا شعر ہے کہ یہ سراسر سنگ ہو جائے یا موم ہو جائے. پہلا مصرع کیا ہے, دو رنگی چھوڑ دے یک رنگی, دو رنگی چھوڑ دے یک رنگی ہو جا, یا سراسر سنگ یا سراسر موم. ادھر بھی ٹھیک ادھر بھی ٹھیک نہیں. اور اس کی مثال بہت سخت دی اللہ کے نبی نے, فرمایا دوگلے کی مثال, جو ادھر بھی ٹھیک ادھر بھی ٹھیک. صحیح مسلم کی حدیث ہے, اس کی مثال اس بکری کی مانند ہے کہ بکروں کے اس ریوڑ میں بھی جاتی ہے, پھر بکروں کے اس ریوڑ میں بھی جاتی ہے, اور جب بچہ لاتی ہے, حاملہ ہوتی ہے, تو خود اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ حمل کہاں سے. یہ اس طرح کی مثال دی ہے. بیچ کے آدمی, بیچ کا آدمی ٹھیک نہیں, مضبوطی اختیار کیجیے. جان پر آ جائے جان دے دیجیے, مگر اپنے عقیدے کو مت بدل. قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے, سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی